بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات ہمارے سامنے یہ آیت اس پر کچھ عرض کریں اس سے پہلے یہ احساس ہے ایک انتہائی ایسے ثانیہ کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، وہ ثانیہ کہ جو انسانی فکروں کو جھنجھوڑ کر رکھتے، اس لیے نہیں کہ ہمارے دو نوجوان ایک ایسے وقت شہید ہو گئے، اس لیے خالی نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک ایسی جگہ ان کو شہید کیا گیا کہ جن جگہوں کے تقدس پر مسلمان فدا ہو جائے، اور ایسے زمانے میں کہ جو زمانہ عالم اسلام کے لیے انتہائی قابل فخر، اور ایسے ملک میں کہ جس کو ناز کہ وہ اسلامی ہے، یعنی اسلام کے نام پر جتنی بھی باتیں فخر والی جمع ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں ہیں۔ ایسا مہینہ ہے، ایسی جگہ ہے، ایسے دن ہیں۔ ایک ہی بات تو رہ گئی تین بچوں کے لیے، ایک شرف اور مل جائے، وہ تھا شہادت کا شرف۔ میں ان کے وابستگان اور ان کے خانوادے کے اور اس بستی اور تمام جگہوں کے لوگوں کی تسلی اور تعزیت کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سورہ توبہ کی ایک اور آیت قبل اس سے کہ پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت سے بات شروع کی، اس کو گزر کروں۔ ایک اور آیت کی طرف ذہن جاتا ہے، تو میں اپنے اس مجمع کے لیے ماشاءاللہ اس بستی میں علماء مجمع میں بھی اکثریت ہمیشہ وہ ہے کہ جو عالمانہ لباس میں نہ ہو لیکن ظاہرانہ اور عالمانہ فکر ضرور رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اطمینان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ ہمارے مجمع تک بات پہنچ جائے گی۔ یہاں کے اس بستی کے بہت سے لوگوں سے سابق میں بھی جب ہم عراق میں پڑھتے تھے وہاں بھی نجف اشرف میں، اور پھر اس کے بعد زندگی یہاں گزرتی چلی آئی بلتے نازیہ میں، اس میں بھی قابل فخر و اعتبار ہے۔ اس میلے کا نام تو جعفر آباد ہے۔ جعفر آباد کتنی مناسبت ہے کہ دو شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اس امام کی شہادت کے زیر سایہ کہ جس کا دن نبی کہاں ہو رہا ہے؟ جعفر آباد میں۔ صلوات محمد علیہ۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں کہ پہلی بات تو وہ تمام لوگ کہاں سے ہم اس بات کو جہاں سے شروع کیا اسی پر ذرا آگے بڑھنے پہ کیا کہا گیا میرا مجمع غور کریں، چونکہ ان دو بچوں کے لیے بھی ہم بات کریں، لیکن اس سے پہلے کیا کہا قرآن نے؟
تم ہو، تم خیر امہ. مولانا جابر صاحب اللہ علماء حضرات علماء موقفین علماء جعفر اللہ صاحب اور نہ ہمارے ساتھ تم ہو خیر امہ، بہترین امت. یہی کو رک جائیں، یہی کو رک کے بات پوچھیں. ٹھیک ہے، تفسیر کی دنیا میں ہم اگر چلے جائیں تو پھر تو اشرا چاہیے اسی خیر امت کو بات کرنے کے لیے، لیکن سامنے کی بات کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو لے آیا گیا ہے، لوگوں کے لیے آپ کو لے آیا گیا. بہترین امت ہے، بہترین گروہ ہیں، بہترین جماعت ہیں، بہترین طبقہ ہے، فرقہ ہے، جو کہ لیے. لیکن کیوں تم خیر امت کس نے کہا؟ یہ بھی تو غور کیجیے، کیونکہ قرآن کی لفظیں ہیں. جب قرآن کریم پکار کر کہا ہے تم بہترین امت، سامنے کا ترجمہ رکھ کے بات کریں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ جو سورج کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیں، جو سمندروں کو دیکھ کے سر جھکا لیں، اپنی جیسی چیزیں تو چھوڑ دیجیے، اپنے سے پست چیزوں کی طرف سر جھکا لیں. میں دان و دل میں نہیں کر رہا ہوں، سیدھی بات ہے کہ وہ ان طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، کسی خاص طبقے سے کہا جا رہا ہے، جو کہ آگے کی لفظیں بتائیں گے کہ کسی خاص طبقے سے یہ بات ہو رہی ہے. تم بہترین امت کس نے کہا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن کا جملہ ہے، اور قرآن اس کا کلام ہے، جس کا کلام ہے وہ اپنی مخلوق میں کسی سے کہہ رہا ہے، اپنی مخلوق میں وہ کسی سے کہہ رہا ہے تم بہترین امت. عجیب بات ہے، ابھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دیکھو وہ وقت تو یاد کرو تم ذکر کے قابل بھی نہ تھے، جن سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ذکر کے قابل بھی نہ تھے. کیوں نہیں تھے؟ چھوڑتا ہوں اس بات کو، آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ذکر کے قابل بھی نہ تھے. نہ خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اس لیے ذکر کے قابل نہ تھے. اس نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ ساری منزل تخلیق کو گزار کر بتلا دیا تم کیا تھے. نہیں تھے. پھر بھی اس نے کہا کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز قرار دے دیا، باعزت قرار دے دیا. اس نے یہ بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ جو اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہو وہ بڑا باعزت ہے. جو کچھ نہ تھا اس کو باعزت 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 بناتا چلا گیا. کیا بات ہے، ہم تو اس کو غور کر رہے ہیں. ہم کچھ نہ تھے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عزت دے دی، وہ بہت معزز بنا دیا. کیوں بنایا؟ اب یہاں پر اور اسی میں اس نے پھر ایک گروہ کو تم خیر امت بہترین ہے گروہ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے باہر نکالا. کیوں؟ آپ کو اس لیے بہترین امت قرار دیا گیا کہ تأمرون الناس وتنہون عن المنکر، تاکہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیاں بتلاؤ اور برائیوں سے روکو. عزیزان کرام، یہاں پر ہم رک کر غور کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو جو کچھ نہ دی سب بنا کر ایک ڈیوٹی دی، ایک ذمہ داری دی. وہ کیا دی؟ لوگوں کو اچھائیاں بتلاؤ اور ان کو برائیوں سے روکو. یہ دو ذمہ داریاں، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. تب پہچانا جائے گا کہ تم اچھائیاں بتلانے والے ہو اور برائیوں سے روکنے والے ہو. تب ہم سمجھیں گے تم وہی ہو جن کو ہم نے منتخب کیا ہے. صلوات محمد
اس لیے کہ یہ دو ذمہ داریاں معمولی نہیں ہیں. ہم جانے کتنی مجالس محافل مختلف جگہوں پر آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں مضامین یہ سب، لیکن یہ تو غور کیجئے کہ اس نے یہ دو ذمہ داریاں جب دی تو پہلے اس تک چلے خود، اس تک خود چلے. کیا کہا اس نے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، جسٹیفیکیشن انصاف، عدل، احسان نیکی، ایتاء ذی القربى صاحبان قرابت کے حق کی ادائیگی. تین باتیں وہ حکم دیتا ہے. ان اللہ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے میرے ساتھ ساتھ چلے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے. یعنی اس نے کیا بتایا؟ وہ امر بالمعروف کر رہا ہے اور وہ نہی عن المنکر کر رہا ہے. وہ یہ دونوں باتیں اس نے اپنے ذمے رکھی. امر بالمعروف یأمر بالعدل، وہ امر کر رہا ہے، وینہی اور وہ روک رہا ہے. اب جس کو اس نے ساری کائنات میں سب سے منتخب قرار دیا، 1,24,000 انبیاء میں جس کو سب سے منتخب بنا کر بھیجا، اس کے لیے کیا کہا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. دیکھو ہم نے جس نبی کو منتخب بنا کر رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ امر بالمعروف کرے گا اور نہی عن المنکر کرے گا. اب پہچانیے کہ اس نے اپنے ذمہ رکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنے رسول کے ذمہ رکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جس گروہ کو اس نے منتخب کیا اس کو بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. اب مجھے انصاف سے بتلا دو کہ جس نیکی کو وہ نیکی کہہ دے اور جس برائی کو وہ برائی کہہ دے اور جس نیکی کو اس کا رسول نیکی کہہ دے اور اس کا رسول برائی کہہ دے، اب اس سے ہٹ کر جو کسی کو نیکی کہہ دے کسی کو برائی کہہ دے، نہ وہ رسول کی امت میں ہوگا نہ اس کی صحیح مخلوق میں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس راستے میں ہو جس کو اس نے کہا یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اور جس کا اس کا رسول بتایا. اس نیکی اور برائی کو سمجھانے کی بنیاد اگر ہم عقیدے کے حساب سے آئے یا عملی زندگی میں سامنے کسی کو نمونہ بنا. اور میرے نوجوان بچوں، جہاں تک میں آپ کے نتیجے پھر کو لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کے اندر ساری بات ختم نہیں ہو رہا ہے. ذرا غور کیجیے کہ وہ ہے ایک کیا بتانے والا، برائی سے روکنے والا، اس کے رسول. اب جس کو یہ سب کر کے بھیجا گیا، وہاں پر میں اگر ظاہر ہے کہ بہت تفصیل ہو جائے لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے کہ اسی جگہ آپ دیکھیں کچھ دور آگے بڑھ کر جہاں اللہ کے منتخب بندوں میں سے 2 بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس جگہ کو ٹھیک کرو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سورہ البقرہ کی 124ویں آیت. جب ابتلا اور آزمائش میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اور کچھ کلمات سے آزمائش کی گئی تو فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ادھر سے ایک عہدہ دیا گیا، اب آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے امام بنایا. جب انہیں یہ عہدہ ملا تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت میں. جواب آیا لا ينال عہد الظالمین، ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اب یہ ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. میں اس کو کبھی کبھی مثالیں رکھ کیا کرتا ہوں، اگر آپ سب میری طرف دیکھیں. یہ مائک 2 لگے ہیں، میں ان مائک پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور اب بات کر رہا ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ میرا ہاتھ اٹھائیں گے. جب میں ہاتھ رکھے ہوں تو آپ کہیں گے آپ اس مائک پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگوں پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، آواز آنے دیجیے. ذرا سا اپنی جگہ سے ہٹے کسی بات میں
جو انسانی مفاد سے الگ ہو وہیں ظلم ہو جائے گا. وہی ظلم ہو جائے گا. تو میں نے چھوٹے سے ظلم سے بات واضح کر دی. یہ بہت چھوٹا سا ظلم ہے. اب ظلم تو آپ سب جانتے ہیں, چھوٹا اور بڑا اور بڑا اور بڑا, بڑے بڑے ظلم. والے ہم اس چھوٹے اور بڑے ظلم کے اس ہیجانی ماحول میں کیسے سمجھیں گے؟ تو جس ظلم کو کہہ رہا ہے وہ کون تھا؟ اتنا تو طے ہو گیا کہ جو اس منصب قیادت الہیہ پر جائے گا اور آئے گا اس منصب پر, اس کے پاس نہ چھوٹا ظلم نظر آئے گا نہ بڑا ظلم نظر آئے گا. اسی کو ہم عصمت کہتے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. جہاں خطا کا امکان ہی نہ ہو. یہ بھی خطا ہے, میں استعمال بات کرتے کرتے ادھر پھینک دوں, یہ بھی خطا ہے. تو ہر جگہ یہ دیکھنا پڑے گا. اب چھوٹے بڑے انسانوں کا فرق یہی ہوگا, جن کو اس نے منتخب کیا ہوگا وہ صحیح راستہ بتلائے گا, نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی. لیکن لفظ ظلم ابھی واضح نہیں کرتے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی میں اگر اس جگہ جاؤں کہ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. والے تو نے جہاں یہ کہا ہے لا ینال قید الظالم, میرے اس منصب سے ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو ہی بتا دے کہ وہ کون سی بات ہے جس کو ہم فوری ظلم سمجھ لیں, تلاش کرنے کی ضرورت نہ, ڈھونڈنے کی ضرورت نہ, فوری طور پر یہ پہچان لیں یہ ہے ظلم. اب کہیں اور نہ جائیے. جیسے ہی 124ویں آیت سورہ البقرہ کی ختم ہوئی, لا ینال عہد الظالمین, ہمارے منصب سے ظالمین ایسا نہیں ہوتا. فوراً یہ ایک اور دائرہ نظر آیا آیت کا ختم ہونے کا, 124 اور 125 شروع ہو رہی ہے. ہم کیوں جائیں 123ویں آیت تک, کیوں جائیں 127ویں آیت, 27ویں آیت تک, کیوں جائیں 126ویں آیت تک؟ بھئی یہ 124 ختم, 125 خود ہی بتا دے گا وہ معبود کہ ظلم کسے کہتے ہیں. جائیے پڑھ لیجیے گا اس سورہ کی 124ویں 125ویں آیت کو دیکھ لیجیے گا. یہ کہا اس نے ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اور فوراً اس نے بتا دیا کہ ظلم کسے کہتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آیت ختم ہو گئی. اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا اس نے؟ والے قیادت نہیں, ظالم نہیں. کون ہے ظالم؟ ہم نے اس گھر کو, بہت توجہ کرنا, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اس گھر کو جس کو تمہارے حوالے کیا تھا بناؤ, یعنی خانہ کعبہ, اس گھر کو ہم نے ثواب اور امن کی جگہ. ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں گا. ہم نے اس گھر کو امن, ثواب اور امن. میں آگے تک اس آیت میں اگر اور باتوں کو لے کر چلوں تو بڑا آپ کا اور وقت خرچ ہوگا اور ظاہر کا وقت نہیں ہے. دیکھیے اب یہ غور کریں کیا کہا اس نے واحد جیسی لا ینال عہد الظالمین, ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً, جب ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دے لیا. اب اس وقت سے شروع ہو چکا ہے حج کی طرف جانے کا انتظام. رمضان ختم, اب ہر طرف ایک شور ہے, چلو 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 تیاریاں کرو. ہو رہا ہے کہ میرا مجمع فراموش نہیں کر سکتا جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. کیا ہے خانہ کعبہ؟ ثواب حاصل کرنے کی جگہ اور امن پیش کرنے کی جگہ, امن کو قائم رکھنے کی جگہ. خانہ کعبہ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا
میں مقام ابراہیم مصلی کس سے کہا گیا؟ میرا محترم مہمان ترجمہ پیش کریں اور دیکھو جو حضرت ابراہیم کی عبادت کی جگہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، یہ ہے خانہ کعبہ. یہ سامنے دروازہ، در دروازے در بابِ خانہ کعبہ جو جا چکے ہیں بجے مجھے یقین اکثریت جا چکی ہو، تو نہ جا سکو انشاءاللہ جلدی جائیں. یہ سامنے خانہ کعبہ، اس تفصیل میں جاؤں اسے خانہ کعبہ کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، مگر اتنا تو آپ کو معلوم ہے ہر حاجی جو جاتا ہے وہاں وہ کم سے کم اس خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرتے 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 غور سے سوچتا تو ضرور ہوگا. ہاں میں یہی پر رک کے بات اتنی کروں. یہ ہے مصلی حضرت ابراہیم. بہت زمانہ گزرا کہ ہم نے ایک مضمون لکھا تھا طالب علمی تو بنے. اس وقت میں مصر کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے، بڑا نام ہے اخباری دنیا میں، جرنلسٹ دنیا میں، جرنلزم کی دنیا میں، حسنین ہیکل، بہت بڑا نام، جو مصر سے الاخبار نام سے نکالتے تھے. جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ میں اللہ اکبر ایسی جگہ اور ایسی جگہ، بڑی منظر کشی تھی. میں نے اس مضمون کا ترجمہ کیا تھا اور شائع کیا تھا. تو انہوں نے لکھا کہ جب میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا کہ جہاں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، تو اس کے بعد جب میں تشوق کی حالت میں بیٹھ گیا تو میں دیر تک اس عبرت کے ساتھ اپنے غور کرتا رہا، اللہ اکبر، آج میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں کہ حضرت ابراہیم بیٹھتے تھے. قرآن نے کیا کہا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں حضرت ابراہیم کی جگہ ہے اس کو اپنی نماز کی جگہ قرار دو. کیوں؟ وَعَهِدْنَا، یہاں ایک جملہ کہہ لیں، وَعَهِدْنَا، ابھی آیت ختم نہیں ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اور ہم نے، غور کرنا، ہم نے عہد لیا، معاہدہ کیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے. ان طہرا تسنیہ کا سیغہ ہے، دونوں، سب نہیں، ایک نہیں، تم دونوں میرے گھر کو، ان طہرا بیتیا، تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس کے 2500 سال کے بھی بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والوں کو حکم ہو گیا کعبے کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھو. اب جو انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کون سی نماز پڑھی؟ اس پر نہیں جانا ہے میں آپ سے بات کرنے کے لیے، اتنا ہم یاد دلانے کے لیے کہنا چاہیں گے کہ جب اس وقت وہ خانہ کعبہ کی طہارت کا حکم ملا تو کیوں؟ اس لیے پاک کرو کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یہاں پر وہ لوگ آئیں گے کہ جو نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اعتکاف کریں گے. مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو 2500 سال سے لے کر آنے والے دور قیامت تک کے لیے اس کعبے کو پاکیزگی کا حکم اس لیے دیا گیا، آپ دو ہمارے منتخب بندے، اس لیے اس کو پاک کر دو کہ یہاں پر طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں پر اعتکاف کرنے والے آئیں گے، رکوع اور سجدہ کرنے والے آئیں گے، جنہوں نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حکم پر اس گھر کو اس طرح سے پاک صاف کیا اور ان سے معاہدہ کیا گیا. وعہدنا، تاریخ میں جا کے یہ دیکھ لو کہ جب اللہ نے عہد لیا دونوں سے، کوئی بھی اسلامی تاریخ اس سے انکار نہیں کرے گی کہ جب یہ دونوں باپ بیٹے، دونوں محترم ہستیاں اس گھر کو بنانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک کا سن 100 سال کے قریب تھا اور دوسرے کا سن صرف 12 سال کے قریب تھا. اور کیا آپ نے ایک کا سن 100 سال کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل 12 سال کا سن پالنے والے، یہ 12 سال کے سن کے بچے سے تو عہد لے رہا ہے، تو معاہدہ کر رہا ہے.
وہ بتلائے گا کہ جو ہمارے منتخب بندے ہوتے ہیں وہاں سنوں سال نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اور اب کیا ہوا؟ جس گھر کو پاک کیا گیا تو جو پاک کیا گیا؟ پھر اب حضرت ابراہیم نے کہا رب آمن۔ ابھی خدا کا حکم تھا 125ویں آیت میں، ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک بات کو کہنے جاؤں گا جو انشاءاللہ استدلالی ہے اور کوئی بھولے گا نہیں۔ خانہ کعبہ آج ساری دنیا حج کے لیے جانے والی ہے۔ آپ یہ بتاؤ، یہ کعبے کے لیے جب ان دو عظیم ہستیوں نے، یہ کعبے کی تاریخ حضرت آدم کے وقت سے ہے، ہم اس کو نہیں بیان کرتے، یہاں تک بات کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو پھر سے طہارت و تعمیر نو سب کا حکم ہو گیا تو کعبہ بنا۔ اب اس کو اگر میں 124ویں آیت سے لے کر اور آپ کے سامنے اوپر تک چلا 173ویں آیت تک ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن ان سب کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر اتنا یاد دلاؤں کہ خانہ کعبہ کے لیے جب یہ کہا گیا بناؤ، بنایا۔ ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ہم نے تم کو قیادت دے دی، امامت دے دی اور رہبری دے دی۔ اچھا ہماری ضروریت میں ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہو گئی بات؟ یہاں تک ذہن آیا؟ ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہم نے تلاش کیا ظالم کی جگہ سے۔ میرے ساتھ آئیے، کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل، قیادت کی بات آئی، امامت، قیادت، رہبری، ہم نے تم کو امام بنایا۔ ہماری ضروریت ظالم نہیں بنے گا، ظالم کی تلاش دور تک مت جاؤ، ہم یہیں بتائے دیتے ہیں۔ اس کعبے کو دیکھو، اس کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا۔ اب تو پہچانو ظلم کیسے کہتے ہیں؟ جہاں بھی امن کو برباد کرنے کی بات آئے وہی ظلم ہوگا۔ جہاں بھی امن کو برباد کرنے کی جگہ آئے، چھوٹا ظلم، بڑا ظلم اور بڑا ظلم، اس تلاش میں مت جاؤ۔ ہم تم کو یہی بتائے دے رہے ہیں۔ جیسے ہی بات آئی خانہ کعبہ کے بارے میں، ظالم نہیں، ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اس کعبے کو دیکھو، جعل بیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا۔ اب جہاں ثواب اور امن کے تصور سے ہٹ کر جاؤ گے ظلم بن جائے گا۔ بس اب جو آپ نہیں بھول پائیں گے بات، وہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ کیا ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے مسجد ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا میں جو مسجدیں ہیں کیا ان کا رخ کعبے سے الگ ہے؟ ساتھ ساتھ آئیے، کعبے سے الگ ہے؟ نہیں، رخ کعبے کی طرف۔ ہر مسلمان سے پوچھو یہ مسجد جو آپ نے بنائی ہے یہ کس لیے؟ جواب ملے گا نماز کے لیے۔ نماز کس لیے؟ کعبے کی طرف رخ کر کے قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ تو یہ تو بتاؤ یہ مسجد خود اپنی جگہ مستقل عمارت ہے یا کسی کی نقل ہے؟ خود اپنی جگہ مسجد مستقل عمارت ہے یا کسی کی نقل ہے؟ جواب ملے گا واہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ مولانا، لکھنؤ میں رہتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ دنیا کی ہر مسجد کعبے کی نقل ہے۔ جب ہر مسجد کعبے کی نقل ہو اور کعبہ امن کا مرکز ہو، اور اگر مسجد امن کے مرکز سے ہٹ جائے تو کعبے کی نقل ہے، اور مسجد اگر فساد کی جگہ بن جائے تو کعبے کی نقل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کہ مسجد کے اس مقصد کو کہ وہ کعبے کی نقل ہے اور امن کا مرکز ہے،
کون اس مقصد کو برقرار رکھتا ہے اور کون اس مقصد کو برباد کرتا ہے؟ اور یہی میں اتنا کہہ لوں، جو کسی مسجد میں نماز پڑھتے شہید ہو جائے تو مسجد کے لیے تھے. صلوات محمد علیہ. ایک آیت، اور یہی سے ہم تان و طرز کے لیے نہیں بات کرتے، مجموعہ تو سمجھ ہی جائے گا. یہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، تلاوت کرنے جا رہا ہوں، سورہ برات، سورہ توبہ. کیوں کسی کے حوالے کیا گیا؟ تم ہی جاؤ. کیوں کسی اور کے حوالے نہیں کیا گیا؟ آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے. یہ آمن باللہ والیوم الاخر ذرا اور کتنی آیتوں سے میں استدلال پیش کرتا کہ یہی دونوں باتیں، لیکن یہاں میں اسی آیت پر کیا بہت کم ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. دیکھو، مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حق الہی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. صلوات محمد علیہ وسلم. عسیٰ ان یکون من المہتدین. پہچانو، مسجدیں کون آباد کریں گے اور مسجدیں کون برباد کریں گے؟ مقصد مسجد کو وہ آباد کریں گے، وہ باقی رکھیں گے جو مسجد کو ان اصول پر آباد کرنا چاہیں گے جو قرآن نے بیان کر دیا. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. نماز قائم کریں اور جو حق الہی، میں کہا کرتا ہوں زکوٰۃ ایک سرخی، ایک ٹائٹل، ایک عنوان، اس کے نیچے باقی سب باتیں ہیں. نماز ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، کفارہ ہے، خبز ہے، سب چیزیں اس کے نیچے ہیں. جیسے صلاۃ ایک سرخی ہے، صلاۃ کے نیچے سب باتیں آ جائیں گی، صلاۃ میت، صلاۃ حیات خدا، سب آ جائے گا. عمل صالح کی سرخی میں سب آتے ہیں. تو ایک سرخی قرآن قائم کرتا ہے، عنوان قائم کرتا ہے. قرآن ایک لفظ کے ذریعے باقی باتیں سمجھاتا ہے. ویسے ہی زکوٰۃ ہے. مجھے راستے میں بتایا گیا غریب گھر کا، کسی نے کہا غریب گھر کا بچہ تھا، تعریف میں کہا گیا مگر بڑا امر خیر کرتا تھا، پیش امر خیر. دوسرا بیٹا بھی ایسے ہی. یہ نہیں ہے، غربت مال و دولت سے نہیں ہوتی ہے. معیار غربت اس بات سے ہے کہ عقیدے میں کتنے غریب ہو. الحمدللہ کہ یہ مجموعہ اس مجموعے کے جہاں یہ عقیدے سے غریب نہیں. بڑا دولت کا مرکز کہلاتا ہے وہ ملک جہاں واقعہ پیش آیا. میں یہاں پر اتنا جملہ بھی کہوں گا، مجھے معلوم نہیں لیکن میں نے پڑھا تھا اخبارات میں پڑھا تھا کہ شاید وہاں یہ قانون جاری ہو گیا اور وہاں کے تمام رہنے والوں نے بھی اس بات پر محنت کی کہ اب نمازیں ایک ہی جگہ سے پڑھیں گے، الگ الگ نہیں. اور یہ میں اس مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے عملی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے، ایک پریکٹیکل عملی مثال دینے جا رہا ہوں. اور وہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے، اس سے دے رہا ہوں پریکٹیکل بات، سامنے کی بات. اب جو وہاں جہاں ان بچوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ان کو یہ فخر شہادت نصیب ہوا، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو ان سے وابستگان ہے کہ اس ملک میں اور شہر میں یہ قانون جاری کر دیا گیا، خود سے نہیں قانون، عوام نے
ملنے والوں نے پبلک نے یہ طے کر لیا کہ ہم سب مل کر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اور یہاں سے قریبی ملکوں میں بہت سی باتیں جن کو یہاں اس وقت اس کم بہت ہی مختصر وقت ہم کہنا ممکن نہیں ہے۔ میں اتنا یاد دلا دوں کہ بڑا نام اس کے مثال جو پریکٹیکل باتیں بات کر رہا ہوں، ایک زمانے میں مسقط میں تھا میں مسقط ماہ رمضان تھا اور افطار کا وقت آیا تو وہاں کے وزیر داخلہ غالباً ان کا نام عبداللہ قائد تھا جو سب تھے، انہوں نے مجھے بلایا۔ ہم افطار کے لیے پہنچے، 3 آدمی 4 آدمی اور تھے، ان میں ایک بڑا نام ہے عالم اسلام کا، ایک وہاں کے قاضی تھے، ایک وہاں کے امام جمعہ و جماعت تھے اور ایک مہمان تھے۔ ان مہمان کا نام ہمارے تمام حضرات علماء جانتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ یوسف القرضاوی، جن کے لیے ابھی مصر میں جب 30 لاکھ میدان تحریر میں نماز پڑھنے والے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور یہ بڑی جلدی انقلاب آتا ہے۔ جس ملک کے 30 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نماز پڑھائی تھی، اسی ملک نے ان کے لیے پھانسی کی سزا جاری کر دی ہے۔ یہ وہاں بہت جلدی ہوتا ہے، ابھی آسمان پر ابھی تو خیر، اب اس کے بعد ان کے لیے پھانسی کی سزا شاید سیریا اور شام کی عدالت نے بھی جاری کر دی۔ تمام گلف اور خلیج کے سب سے بڑے نمائندے ہیں علمی زندگی کے، تب لکھنؤ میں یہاں پر ایک مدرسہ بہت بڑا لکھنؤ میں، انہوں نے ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس علماء کی، اس میں یہ بھی آئے تھے اور میں اور ہمارے دوست مرحوم جناب مولانا شیخ محمد نجفی صاحب، جن کے بہت سے شاگرد یہاں ہوں، ہم دونوں ان سے ملنے کے لیے گئے تھے کہ میں نے کہا نجفی صاحب اللہ مرحوم سے کہ میں ہمارے جاننے والے چلیے مل لیں، اگر ہو سکے تو نازمیہ لے آئیں گے۔ میں مسقط پہ وہاں تھا، روزے کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، وہ وہاں کے امام جمعہ میں عملی بات بیان کرو، پریکٹیکل سے مجھ کو گزری ہے، سب بیٹھے، یہ میز ہے، یہ تمام افطار کا سامان لگا ہے، افطار کا سامان لگا ہے، مشکل سے 5-6 آدمی ہم لوگ ہیں، ایک وزیر داخلہ عبداللہ تائی، ایک خود یہ یوسف القرضاوی، ایک وہاں کے امام جمعہ و جماعت، ایک وہاں کے قاضی، ایسے ہی یہ 4-5 آدمی ایک میں۔ افطار کا وقت ہوا، اذان شروع ہوئی، میں نے خیال کیا ہمارے ملک کی طرح بہت جلدی افطار شروع ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مجھ سے بھی کہا جائے گا لیجیے لیجیے لیجیے، تو میں کیا کروں گا؟ غور کیجیے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، برادران اسلام جو بھی سب غور کرے میری اس بات پر۔ آپ سب جانتے ہیں، میں اس کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، سمجھنے سمجھانے کی گفتگو۔ کیا ہوا؟ میں حیرت میں دیکھ رہا ہوں کہ یوسف القرضاوی صاحب باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے، عربی باتیں ہونی، باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کے ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں، نہ اور میں کھجور سب کچھ رکھا ہوا ہے ادھر دیکھتے ہیں۔ پھر اتنے میں انہوں نے مجھ سے کہا، اذان ختم ہونے کے طریقے مجھ سے کہا، آپ کو نماز پڑھنا ہے، وضو ہے؟ میں نے کہا نہیں وضو تو نہیں ہے۔ کہنے ہیں تو پھر آپ وضو کر کے آئیے۔ ہم سمجھے کہ انہوں نے ہم کو بھیج دیا، خود جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ ہم جلدی سامنے متصل باتھ روم تھا وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ہم نے جان کو بھی دیر لگائی، جب موقع مل گیا ہے تو کچھ دیر کرو۔ یہ کر کے جب ہم واپس آئے تو دیکھا ویسے ہی وہ باتیں کر رہے ہیں، آئے ابھی تک افطاری نہیں کیا۔ میں نے خیال کیا کہ جو قریب لوگ بیٹھے ہوں گے یہ سب کہہ رہے ہوں گے دلی دل میں انہوں نے سب کا روزہ مکروہ کر دیا۔ ہاں ایسا نہیں ہوا، جب ہم بیٹھ گئے تو بات شروع ہو گئی تو انہوں نے بات اپنی ختم کرتے کرتے کھجور اٹھایا، ایک ہم کو دیا، ایک ان کو دوسری افطار کیا کہ آئے چلے نماز پڑھیں۔ ہاں چلیے، کمرے میں آ گئے، وہاں ہم ہی 10-12 آدمی ہو گئے، ان کے وزیر داخلہ کے عملے کے لوگ، تو میرے کے 10-12 آدمی ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے بہت اشارہ کیا نماز آپ پڑھائیے، میں نے کہا نہیں نہیں آپ پڑھائیے، آپ بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے بزرگ آدمی۔ میں کنارے کھڑا ہو گیا، چلیے نماز، میں کنارے دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ اب میں نے کہا گیا اول وقت نماز کا وقت، اس لیے پیش کر رہا ہوں ثبوت میں کہ عملی خود میں دیکھے میں ہوں کہ جب دونوں نمازوں کا پورا وقت آ چکا تب افطار بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر آج دنیا میں لوگ کچھ دیر کر کے افطار کریں تو کم سے کم روزہ باقی ہے کہ نہیں کا شک تو ختم ہو جائے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور اس لیے اگر وہاں یہ قانون جاری ہے یا لوگوں نے عمل کیا ہے بہتر ہے، بہت نہیں جانے کا۔ اور اس لیے میں آپ سے اتنا عرض کر لوں کہ شرف ہے، عزت ہے ہمیشہ
ان باتوں کے لیے. اور اس خانوادے کے لوگ یہاں جاؤ سلطانپور میں جانتا ہوں, باتیں تو میں نے بہت سی کر لی, لیکن جن کے دلوں پر گزری ہو, اور تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں. کر کیا رہے تھے دونوں بچے؟ نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے عالم میں, روزے کے عالم میں. ایک اور منظر آپ کو یاد دلاؤں, جائے بہت جلدی ختم کر رہا ہوں بات. دو بچوں کو دریا کے کنارے لے جاتا ہے. سب چھوڑتا ہوں, ساری رات کیا ظلم ہوا عزیزان گرامی. محرم کے دنوں میں آپ لوگ یا اس سے پہلے یہاں تک تاریخ ہوتی ہے اس بات کو سنتے ہیں. میں یہاں یاد دلاؤں, دو کمسن بچے عالم غربت, پردیس, ساری رات کے مسائل, پہنچے کیسے؟ بڑے اعتماد پر گئے تھے. روایت کا فقرہ ہے کہ نگہبان نے نکال کر قید خانے سے اتنا کہا تھا, بچوں راتوں کو سفر کیجیے گا, دن میں سفر نہ کیجیے گا. اور جب دن کا وقت آیا تو دونوں بچے ایک دو شاخہ کھجور کا درخت تھا, اس کو بیٹھ گئے چپ چاپ کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. لیکن میں جب اس روایت کے اس فقرے کو جب دیکھتا ہوں تو دل میں بڑی چوٹ لگتی ہے. ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے آئی. یہ روایت کا فقرہ ہے, اس نے پانی میں کیا دیکھا؟ کأنہما قمران عاکسان بالماء. اس نے یہ دیکھا جب پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں. گھبرا گئی, کون ہے یہ اوپر؟ دیکھا دو پیارے سے معصوم بچے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بتایا. بتانے کے بعد جب سن لیا, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے گھر میں چلیے, اس لیے کہ ہماری مالکہ جو ہے وہ بڑی محب ادب ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ بچوں کا ذکر ہے. اور جب وہ دونوں رات کے مظالم برداشت کر کے دریا کے کنارے لے آئے گئے, اب یہاں مجھے صرف 3 فقرے اور اس کی بات ختم. پہلا, بچوں میں دونوں بچوں کو دیکھ کر اس نے قتل کرنا چاہا, لیکن دونوں نے جس مالکہ کو دیکھا جو رات بھر جس نے اتنی خدمت کی ہے اور اس قدر شفقت اور محبت دی ہے, اس سے پلٹ کے بچوں نے کچھ وصیت کی. وصیت کیا کی آپ سنیں گے, دل سبق. اے مومنہ, آپ کو جو کچھ کرنا تھا آپ نے کیا, اس لیے کہ وہ بچانے کی بجائے اب تو اپنی بیوی کو بھی قتل کر ڈالنے پر تیار ہے, غلام کو بھی کہ نہیں. اسی عالم میں اتنا کہا آپ نے جو کچھ خدمت کرنا تھے گی. اب یہاں ہماری ایک ہی گزارش ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے قتل کے بعد ہماری سر کے زلفیں کاٹ لیجیے گا, ہماری مادر گرامی کو بھیج دیجیے گا. بھیج دیجیے گا تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ ان کے بچے عالم غربت میں شہید کر دیے گئے. ایک اور روایت میں ہے کہ ہمارے لباس کو خون سے رنگین کر کے ہمارے یہ بھیج دیجیے گا تاکہ انہیں خوشبو سے معلوم ہو جائے کہ ان کے بچے نہیں. وقت کے اندر بالکل گفتگو ختم ہو جائے گی, تو اتنا کر لوں آپ سے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس مومنہ پر کیا گزری, غلام پر کیا گزری, مردود پر کیا گزری. وہ تلوار کھینچ کے جب بالکل قریب آ گیا کہ بس اب اپنی آخری کو تمنا ہو تو بتا دو. عزیزان گرامی, دونوں بچوں نے ایک منظر پیش کیا. دیکھو پہچانو کہ اس گھرانے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. کم سے کم بچوں نے جب دیکھ لیا اب تلوار چل کر رہے گی, اب قتل کر دیا جائے گا, تو اتنا کہا, اے شیخ آخری تمنا ہماری ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. ہم دونوں کو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے, اور
جیسے ہی یہ منظر ختم ہونے کے قریب تھا اور اس نے آگے بڑھ کے قتل کرنا چاہا تو آخری فطرہ ایک مرتبہ بڑا بھائی آگے بڑھا پہلے مجھے قتل کر دے، چھوٹا بھائی آگے بڑھا پہلے مجھے قتل کر دے۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ قربانی کا جذبہ کس طرح سے ہے۔ آخر کو اس نے پوچھا تم کو کیوں اتنی ضد ہے کہ پہلے تمہیں قتل کیا جائے؟ بڑے بھائی نے سر جھکا کے کہا اے شیخ جب گھر سے چلے تھے تو میری ماں نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، ذرا ان سے خبردار رہنا، اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، غریب ان کے امراض کو نجات فرمائے، کسی فکر و تردد و پریشانی میں ان کو نجات عطا فرمائے۔ خدا بحق محمد و آل محمد افراد کو جو آج ساری دنیا اسلام میں اپنے ظلم کا کردار پیش کر رہے ہیں، داعش ہوں یا قاعدہ والے یا جو ان کو جلد از جلد نیست و نابود کر آل بحق محمد و آل میں جو مظلوم جہاں جہاں دنیا میں ان کی آواز کو ان کی فریاد سے پہنچ رہی ہے، ظالموں کو ان کے درمیان انصاف ہو۔ والے محمد والے محمد تمام مریض جو یہاں ہوں ان کے امراض نے شفا عطا فرما، تردد مبتلا ان کو نجات عطا فرما، جو اپنے وطن سے باہر ان کو معاف چاہے ان کے وطن کی وضاحت فرما۔ محمد والے جو شہید ہو چکے ان کے درجات عالی فرما، باقی معصومین کو جگہ عطا فرما، جوار معصومین ان کو جگہ عطا فرما، جو ان کے ورثہ اور ان کے اجزاء فرما احباب اور جانے والے ان سب کو اثرات بنے سب ہم سب کو زندگی کے آخری ساتھ تک رائے محبت دینے کا ضرور ہے۔